لیکن وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن خوش بھی ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ، آگے جو الفاظ ہیں وہ چہرے جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، سیاہی ترحقہم قطرہ، سیاہی ان پر چھا رہی ہوگی، یہی ہوں گے جو کافر اور ڈھیٹ لوگ ہیں. بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے محمود الحسن صاحب نے. تو فرہ یفرو مادہ ہمارا چلا تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں ہم نے مزید ساتھ ساتھ ڈسکس کر لی. تو باب ضربہ کی ایگزامپل بھی ہوگی. اب ایک باب سامیہ سے ایگزامپل کر کے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مضاف کے ٹاپک کو آج ختم کر دیا جائے. میم سین سین، بابی سین، نارمل ماضی مضارع گردان. پہلا کام جو ہمارا ہے سامیہ مسیسا، یسمعو یمسسو، مسیسا یمسسو، یہ نارمل ہمارے دونوں سیغے بن گئے. اب ہمیں پتہ ہے مضاف ہم پڑھ رہے ہیں اور ثلاثی مجرد کے باب سامیہ سے پڑھ رہے ہیں. ماضی گردان کے پہلے 5 سیغوں میں دونوں سین مرج ہو جائیں گے. پہلے والے سین کو ہم نے ساکن کرنا ہے. اگر پیچھے ساکن ہوتا تو حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتے، لیکن ماضی میں پیچھے ساکن نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی حرکت کو زبردستی ساکن کر کے ہم ایسے اور پھر ایسے مسا بنا لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ مسا سے آپ گردان آپ کر سکتے ہیں مسا مسا، مسو، مست، مساتا، مسسنا. باب ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ مسسنا نہیں ہم کہیں گے کیونکہ سین پہ زیر ہے. مسسنا، پھر مسستا، مسستما، مسستم، مسستی، مسستما، مسستنا، مسستو، مسسنا، گردان اس طرح چلے گی. مضارع میں آئے، ہم نے پہلے سین کو ساکن کرنا ہے اور ہمارے پاس سہولت موجود ہے کہ ہم اس کی حرکت پیچھے دیں گے. میم کو زبر دے دی، پیچھے سین ساکن ہو گیا اور لفظ آپ کے پاس بن گیا یمسو. مسا یمسو، یمسو تمسو تمسو، امسو نمسو، یمسانی تمسانی تمسانی تمسانی، یمسونا یمسسنا، تمسونا تمسسنا، تمسینا. اب دیکھیں یہ طریقے میں اب شاید آپ اپریشیٹ کریں اس طریقے کار کو، اور باقی دعائیں نکلتی ہیں اپنے اساتذہ کے لیے جنہوں نے یہ طریقے ہمارے لیے وضع کیے کہ یمسو، یمسانے، یمسونا، تمسو، تمسانے، یمسسنا، تمسو، تمسانے، تمسونا، تمسینا، تمسانے، تمسسنا، امسو، نمسو. یعنی بہت آپ کو توجہ چاہیے گردان کرنے کے لیے، لیکن اس طریقے کار میں الحمدللہ میں لفظ ایک بتانے کی ضرورت ہے. یمسو بتا دیا تو یمسو تمسو تمسو امسو نمسو، یمسانے تمسانے تمسانے تمسانے، یمسونا یمسسنا، تمسونا تمسسنا، تمسینا. ٹھیک ہے؟ مسا یمسو اس کے معنی ہوتے ہیں چھونا، مس کرنا. ٹھیک، اس نے چھوا، اس نے چھوا. فعل پہ بھی آپ غور کیا کریں، فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ٹھیک ہے، ماضی ہے تو اس نے چھوا مسا. اس نے مجھے چھوا، یا چلیں مجھے بعد میں کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس نے اس کو چھوا، یا چلیں اور آسانی کرتا ہوں آپ کے لیے، ترتیب سے چلتے ہیں، ڈائریکٹ میں ضمیر لیا میرے پیش نظر آپ لوگوں کی آسانی ہے. مسا اس نے چھوا، اب اس کو پہلے ہم ظاہر کرتے ہیں. زید نے چھوا، مسا زیدن.
اس نے زید کو چھوا. مسا زیدن. ٹھیک ہے. اب اس نے اس کو چھوا. مسہ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس نے اس کو چھوا. مسہ زیدن. زید نے اس کو چھوا. ٹھیک ہے. اچھا اب یعنی مسہ میں فاعل ضمیر کی صورت میں تھا, اب یہاں پر وہ ظاہر ہو گیا. اب میں فاعل چینج کر رہا ہوں صرف. اب پہلی بات, ہو الٹی پیش تھی نا, ہم ملا کر نہیں پڑھ رہے تھے تو الٹی پیش رہی. اب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے, لہذا ملاتے الٹی پیش جو ہے سیدھی ہو جائے گی. مسہ الخیر, خیر نے اسے چھوا. اچھا اب اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اذا ورڈ ایسا ہے جو ماضی پر داخل ہوتا ہے تو پھر اس وقت ماضی کا ترجمہ ہم مضارع میں کرتے ہیں. اذا مسہ الخیر, جب خیر اسے چھوتی ہے. یعنی اب چھونے سے مراد جب خیر اسے پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جملہ ساتھ اور کر لیں, اذا مسہ الشر, اور جب شر اسے پہنچتا ہے. تو کتنے خوبصورت الفاظ ہیں سورۃ المعارج کے کہ ان الانسان خلق ہلوعا, یقیناً انسان کو بے صبرا پیدا کیا گیا. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے شر پہنچتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب خیر پہنچتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے. یعنی پہلے روتا رہے گا کہ گزارا نہیں ہو رہا, بڑی تنگی ہے, کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں. وہ لوگ بھی ہیں, حالانکہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں, قرآن مجید بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں, وہ شخص نہ مسجد میں کبھی نظر آیا, نہ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے, لیکن حرام بھی کھا رہا ہے, لیکن بڑی عیش کر رہا ہے, بے صبر ہے, کم ہمت ہے. یہ اس کی خلقت میں شامل ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, تو بے صبرا ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ, اور جب اللہ تعالیٰ اسے خیر پہنچا دیتے ہیں, ہاتھ کھل جاتا ہے, تو ہونا کیا چاہیے, اسے خرچ کرنا چاہیے, لیکن منوعا, بخیل ہو جاتا ہے, روک لیتا ہے. یہ انسان کی خلقت میں ہے, لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایگزیمپٹ کیا ہے الا المصلین,